کہ حضرت لقمان نے یوں کہا اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، دوست اگر 100 اور 100 بھی بنانا پڑے تو بنا لو، 100 دوست بھی بنانے پڑیں تو بناؤ، لیکن ایک بھی دشمن نہ بنانا۔ تمہاری لائف میں ایک دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوست زیادہ بناؤ، جتنے ہو سکیں دوست بناؤ۔ دوست کا ہونا اچھا ہے، اور اچھے دوست کا ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے انسان کے لیے۔ آج لوگوں کی لائف میں ڈپریشن ہے، لوگوں کی لائف میں اور سٹریس ہے، مشکلات ہیں، ویسے ایک ریزن دوست کا، اچھے دوست کا نہ ہونا ہے۔ روایات میں تاکید آئی ہے کہ لائف کا ایک حصہ کا تھوڑا ٹائم انسان اپنے دوستوں میں جا کے بیٹھے، بات کرے، اپنے اس دل کے درد کو باہر نکالے، ان کی سنے، انہیں سنائے، ان سے مشورہ لے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ روایات میں بھی آیا ہے، تاکید بھی ہوئی ہے اس کی کہ ایک حصہ بیٹھو دوستوں کے ساتھ، باتیں کرو، اچھی اچھی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو۔ فرمایا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ یہ روایت، بدبخت ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی بدبخت ہے جس کا کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جس کا کوئی ہو اور اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کو چھوڑ جائے، یار میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی، اے میرا بیٹا 100 دوست بھی بنانا پڑے تو بنا لو، لیکن ایک دشمن نہ بنانا، کیونکہ دشمن کہیں سے بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، اے میرے بیٹے تمہاری توجہ تمہارے دین کی طرف اور دین پر عمل کی طرف ہونی چاہیے، تمہاری اٹینشن تمہارے دین کی طرف ہو۔ آج دین ہماری لائف کی جو اگر ہم ٹیبل بنائیں یا لائف میں ہم اس کی پارٹیشن کریں امپورٹنس کی، تو دین 10ویں نمبر پہ بھی نہیں آتا، جبکہ دین پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ انسان کی جو امپورٹنس ہیں کہ دین یہ چیز میرے مہمات لائف ہیں، یہ میری زندگی کی مین چیزیں ہیں، دین اس میں 10ویں نمبر پہ بھی نہیں آتا۔ لوگوں کی اٹینشن دین کی طرف نہیں ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، دین کس چیز سے روک رہا ہے، لوگوں کو پڑی نہیں ہے اس چیز سے، اسی لیے لائف جو ہے وہ رونگ وے پہ چل رہی ہے، پھر اسی لیے مشکلات بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے تمہاری توجہ تمہارے دین اور اس پر عمل کی طرف ہو، اور اچھے اخلاق کی طرف ہو، اچھے اخلاق کی طرف۔ میرے اندر جو مینرز پائے جاتے ہیں، میرے اندر جو اچھی ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں، کتنی ہونی چاہیے، اس چیز کی طرف توجہ ہو۔ اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اخلاق تمہارا لوگوں کے ساتھ اچھا ریلیشن، یعنی اچھا اخلاق ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ اچھا ریلیشن ہی تو اچھا اخلاق ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ اے میرا بیٹا اگر تمہیں اچھا اخلاق نہیں آتا تو سیکھ لو۔ اچھا کبھی کبھی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ایک چیز کا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کس طریقے سے، جوانوں کو سکھائیں کہ دیکھو یہ چیزیں لائف کا حصہ ہیں، یہ چیزیں اخلاق کا حصہ ہیں۔ جب وہ سیکھ لیں گے وہ بیچارے عمل کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکیں ان سے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ بھی حکم ہے کہ اگر نہیں پتہ تو سیکھ لو۔ اس کے بعد فرمایا، بڑی پیاری حدیث، فرمایا اے میرے بیٹے نیک بندے کا اگر تمہیں غلام بھی بننا پڑ جائے تو بن جاؤ۔ نیک انسان کا اس کے ساتھ وقت گزارنا، تمہیں غلام بھی بننا پڑ جائے تو بن جاؤ۔ اور برے انسان سے بچو، بھلے وہ تمہارا کلوز ریلیٹو بھی کیوں نہ ہو، کلوز ریلیٹو بھی کیوں نہ ہو، جتنا کلوز رشتہ تم سوچ سکتے ہو بھلے وہ کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بچ جانا۔ اور نیک انسان کے پاس غلامی بھی کرنی پڑ جائے تو کرو تاکہ اس سے کچھ سیکھ سکو، کیونکہ تمہاری عاقبت اور آخرت نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اے میرے بیٹے امانت کو ادا کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں محفوظ رہ سکو۔ امانت بہت عجیب ہے، کسی بھی ٹائپ کی امانت، کسی نے آپ کو امین بنایا، آپ نے اس امانت کو ادا کرنے میں دیر نہ کرنا، نہیں تو سٹاپ ہو جاؤ گے، رک جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشکلیں بن جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے امین رہو، کیونکہ خدا خیانت کار کو پسند نہیں کرتا اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور اے میرے بیٹے، یہ بڑا پیارا جملہ، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے ایسے مت بنو کہ لوگ سمجھیں تم بہت اللہ والے ہو۔ لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش مت کرو اپنے آپ کو کہ لوگ سمجھیں بڑا نیک انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اور لیکن تمہارا دل گناہوں میں غرق ہو، تمہارا باطن پاکیزہ نہ ہو، صاف نہ ہو، جیسا تمہارا ظاہر ہے ویسے تمہارا باطن رہے۔ اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا۔ اور اے میرے بیٹے اگر تمہیں موت پہ شک ہے تو سو کے نہ دکھاؤ۔ اتنا پیارا جملہ کہا، اگر تمہیں موت کے بارے میں شک ہے تو سو کے نہ دکھاؤ۔ ہے جرت تم میں کہ سو کے نہ دکھاؤ؟ جتنا بھی انسان کوشش کر سکے بالآخر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان سو جاتا ہے۔
اور اگر تمہیں معاد اور قیامت کے بارے میں شک ہے کہ بس مر گئے تو مر گئے, پھر کوئی نہیں اٹھے گا, تو پھر بیدار ہو کے نہ دکھاؤ. سوئے ہوئے ہو تو سوئے رہو, اٹھ کے نہ دکھاؤ. ہو سکتا ہے انسان جتنی بھی کوشش کر لے, اٹھ پڑتا ہے انسان. اور اسی میں پھر ارشاد فرمایا تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری جان کسی اور کے ہاتھ میں ہے, کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے. اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ موت اور نیند, سونا بے منزلہ موت ہے, اور جاگنا بے منزلہ قبر سے اٹھنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. یہ چند ایڈوائس تھیں حضرت لقمان کی, جنہیں باقر